اس سے پہلے اسی آنگن میں میلاد کا پروگرام ہوا تھا اور اس میں کافی کچھ باتیں بتائی گئی تھی. اگر آپ سنے ہوں اور اس کو یاد رکھیں تو اسی تعلق سے کچھ اور باتیں بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بیٹھ جاؤں گا. آئیے اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. خطبہ میں نے نہیں پڑھا اس کا تقاضا ہے, ایک وقت اس کا اس لیے میں نے خطبہ کو چھوڑ دیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس کا سیدھا مطلب یا ترجمہ یا مفہوم کہیں یہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر. کیوں احسان فرمایا, کیوں احسان جتلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر اس لیے اللہ نے احسان جتلایا, احسان فرمایا کیونکہ ہمارے مابین عظیم ہستی و مقدس ہستی پیارے مصطفیٰ کو بھیجا, تاجدار مدینہ کو ہمارے مابین بھیجا. ہم جیسے گناہگاروں کی جھولی میں وہ بڑی نعمت ہمیں عطا کی, اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا. اب دیکھیں حضرت, احسان کی بات آئی تو کچھ بات میں بتاتا چلوں کہ احسان اصل میں ہوتا کیا ہے اور احسان جتلانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. میں احسان جتلانے والے کا کے تعلق سے صرف ایک حدیث بیان کروں اور وہی حدیث میرے خیال سے بہت زیادہ عبرتناک ہوگی کہ احسان کر کے احسان جتلانے کا کتنی بڑی وعید ہے. اللہ کے نبی تاجدار مدینہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, کہ تین لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن, تین ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا, اللہ ان سے مکالمہ نہیں فرمائے گا, ان سے کلام نہیں فرمائے گا. ولا ینظر الیہ, بلکہ یہیں تک محدود نہیں کہ اللہ صرف کلام ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اپنی نظر بھی نہیں دوڑائے گا. یعنی تین لوگ ہیں جن سے اللہ خطاب نہیں فرمائے گا, جن سے اللہ بات نہیں کرے گا, جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا اور جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں دوڑائے گا. اب دیکھیے حضرات, ان تینوں شخصوں سے بڑا بدبخت یا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے ان تینوں شخصوں میں سے بدنصیب یا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بھائی ہمارا خالق, ہمارا مالک اگر ہم سے بات نہ کرے, ہمارا پروردگار ہی اگر ہماری طرف نہ دیکھے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اب غور کریں نا, اس سے زیادہ اور کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے نبی نے صاف بیان کیا کہ ان کے لیے کچھ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وعید یہ ہے, اور تمام وعیدوں کے اوپر یہ سب سے بڑی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا. اب دیکھیں حضرات محترم, آج ہم اور آپ اگر ہمارے مابین ہماری امی سے کچھ جھگڑا ہو جائے یا ہمارے والد سے اونچ نیچ کی بات ہو جاتی ہے, اگر ہمارے والد ہم سے بات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیسا احساس ہوتا ہے, ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایک ہی گھر میں رہ کر ہم سے ہمارا باپ بات نہ کرے, ہماری ماں ہم سے بات نہ کرے, ہماری بہن ہم سے بات نہ کرے, ہمارا بھائی ہم سے بات نہ کرے, تو آپ سوچیں اس گھر میں رہنا کتنا مشکل ہوگا. اس گھر میں رات و دن گزارنا کتنا مشکل کام ہوگا. لیکن یاد رکھیں حضرات, صرف دنیا والوں کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم سے ہمارا باپ ناراض ہو جائے, ہم سے ہماری ماں ناراض ہو جائے, ہم سے ہماری بہن ناراض ہو جائے, ہم سے ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے اور ہم سے بات نہیں کرتا ہے یا ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. ایسا لگتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت آ گئی. لیکن حضرات محترم قربان جائیے, اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ان سے دنیا والے تو بات کریں گے لیکن کل قیامت کے دن خالق کائنات کی بات نہیں کرے گا, خالق کائنات ان کی طرف نہیں دیکھے گا.
मोहतरम उन तीनों शख्सों में कौन कौन अशखास है वो जिनसे अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा या जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपनी नजरे रहमत नहीं दौड़ाएगा, उसे नहीं देखेगा। हदीस पाक में आता है कि इन तीनों शख्सों में से एक शख्स अल-मन्नान ये है जो एहसान जतलाता है, जो एहसान जतलाता है, वो ऐसा बदबख्त बदनसीब शख्स है कि कल क़यामत में भी उस शख्स से, उस आदमी से ना अल्लाह कलाम फरमाएगा, ना उसकी तरफ अपनी नजरे रहमत से देखेगा। अगर हमारी तरफ हमारा रब ना देखे, हमसे हमारा रब बात ना करे, तो हमारा ठिकाना सिवाय जहन्नम के कहीं नहीं होगा। अब देखे ना हजरात, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं बहुत ही बदनसीब शख्स है। अल्लाह के नबी क्या हम भी समझते हैं कि भाई जिनसे अल्लाह ही ना बात करे, उनकी तरफ देखे ना, उनका ठिकाना जहन्नम में होगा। तो इन तीनों में से ये तीसरा शख्स जिसका अल्लाह के नबी ने तज़किरा किया अल-मन्नान है, यानी जो एहसान करके फिर एहसान जतलाए, हमने तुम पर एहसान किया। तो उसके बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है कि उसकी तरफ अल्लाह तबारक तआला अपने नजरे रहमत से नहीं देखेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसे कलाम नहीं फरमाएगा। हम कलामे इलाही से अपने रब से बात करने में हम महरूम हो जाएंगे, हमारा रब हमें महरूम कर देगा। मोहतरम तो बात ये आई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा कि अल्लाह ने एहसान जतलाया, यानी मैंने एहसान किया है मोमिनों पर। क्यों एहसान किया? इसने अज़मत वाला रसूल भेजकर। देखिए हज़रात मोहतरम, ये मैंने बात कई मरतबा कही है कि एहसान जो जताया जाता है या एहसान किया जाता है, मिसाल के तौर पर हम अगर एहसान जताएं तो छोटी मोटी चीज़ पर एहसान नहीं जताएंगे, बल्कि एहसान जताने के लिए वो कुर्बानियाँ भी देनी होगी, वो बड़ी चीज़ भी हमें देनी होगी, तब जाके हम कहें कि हमने आप पर एहसान किया है, हमने आप पर एहसान किया है। अब इस आयत मुक़द्दसा से आप समझे कि अल्लाह तबारक तआला ने जो कहा कि हमने बंदों पर एहसान किया है, मैंने बंदों पर एहसान किया है। अब क्यों किया है? इसलिए तो उसमें अज़मत वाला रसूल भेजा है। अब सोचे हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा जाने रहमत कितनी बड़ी अजीम हस्ती है, कितनी कीमती सरमाया है, वो कितनी कीमती चीज़ है कि उसको जब दुनिया में भेजना हुआ तो अल्लाह तबारक तआला ने एहसान जतला दिया कि मोमिनो, मैंने तुम्हें दौलत दी है, मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है, मैंने तुम्हें शोहरत दी है, मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है, मैंने तुम्हें इज्जत दी है, मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है, मैंने तुम्हें इज्जत दी है, मैंने तुम पर एहसान नहीं जतलाया है, मैंने तुम्हें शान और शौकत से नवाजा है, मैंने तुम पर एहसान नहीं जतलाया है, मैंने तुमको पैदा किया है, इसलिए मैं तुम पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपने महबूब को दुनिया में भेजना हुआ तो अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब के ताल्लुक से कहता है कि मैंने दुनिया वालों पर, खासकर मोमिनों पर एहसान जतलाया है। मेरा एहसान है मोमिनों पर कि मैंने उस पर अपना महबूब दुनिया वालों के सामने भेजा। अब गौर करें कि अल्लाह ने हमें एक से एक बढ़कर नेमत दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी नेमत जिसको हम नेमत उज़्मा कहते हैं, वो हमारी तस्दीक है, हमारा वजूद है, हमारी पैदाइश है, हमारा पैदा करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन उसके बावजूद भी रब ने ये नहीं कहा या अय्युहन्नास इन्नी खलक़तकुम व अन्नी मन्नतु अलैकुम, कई लोगों मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम कुछ भी ना थे, मैंने तुमको वजूद में लाया है, इसलिए मैंने तुम पर एहसान किया है। बल्कि कहीं कुरान करीम में ऐसा नहीं मिलेगा। सारी चीजें हमें रब ने दी, एक से एक बढ़कर नेमत हमें रब ने दी, एक से एक बढ़कर दौलत से हमें रब ने नवाजा, लेकिन कहीं भी एहसान नहीं जताया है, कहीं भी ये नहीं कहा होगा कि अल्लाह ने एहसान फरमाया है। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को इस खाके गेटे पर भेजना हुआ, इस खाके दरा पर रब्बे कदीर ने अपने महबूब को भेजा, तो रब तबारक व तआला ने कहा कि हमने मोमिनों पर एहसान जताया है, उसमें अज़मत वाला रसूल भेजकर। मोहतरम, तो आप सोचे, खुद सोचे कि अल्लाह के नबी कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी कीमती है। मैंने कहा है कि ये निकाह के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है और ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसलिए मैंने ज़िम्मन कुछ बातें बता दी कि आखिर एहसान क्यों जतलाया रब ने, और एहसान हम दुनिया वाले अगर जतलाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा।
یہ بھی آپ نے سماعت کی. اب آئیے نکاح کے تعلق سے دو چار باتیں کر کے میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا. حالانکہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی ہے نکاح کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی تاجر مدینہ خود ارشاد فرماتے ہیں النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صاف صریح الفاظ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ. اب جو نکاح سے منہ موڑے گا، جو نکاح سے اعراض کرے گا، جو نکاح سے بھاگے گا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فلیس منی. اگر ایسا شخص ہمارے معاشرے میں پایا جائے کہ جس کو نکاح سے نفرت ہو یا جو نکاح سے دور بھاگنا چاہتا ہو، اب چاہے وہ کسی بھی بنا پر ہو، اللہ کے نبی اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ میرے طریقوں پر نہیں ہے، وہ میری سنتوں میں سے نہیں ہے، میرا طریقے پر وہ شخص نہیں ہے جو نکاح سے اعراض کرے، جو نکاح سے بھاگنا چاہے. اللہ کے محترم بہت مشہور آیت کریمہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ کے محترم اس آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ محفل میں، گزشتہ میلاد النبی کے پروگرام میں کافی اچھے انداز میں باتیں ہوئی تھی کہ رب تبارک تعالیٰ نے آخر بندوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ کتنا نکاح کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تمہیں جو اچھی لگے تم اس سے نکاح کرو، تمہیں جو پسند آ جائے تم اس سے نکاح کرو. اب نکاح کرنے کو رب نے کہا کہ نکاح کرنا ہے، اب کتنا نکاح کرنا ہے تو اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے کہ آخر کتنا نکاح کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مثلا تم 2 نکاح کرو، وثلاث ورباع تم 3 نکاح کیا کرو، تم 4 نکاح کیا کرو. یعنی شریعت اور رب ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم 4 نکاح کریں، لیکن شرط ہے رب تبارک تعالیٰ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم 4 نکاح تک کریں. اللہ آگے خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. یاد رہے اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، تمہیں خدشہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو، زوجین کے درمیان انصاف نہ کر سکو، تو تمہارے حق میں ایک ہی نکاح بہتر ہے. تمہارے حق میں ایک ہی نکاح بہتر ہے. یعنی تمہیں اب 2 نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں 3 نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں 4 نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ آگے خود فرماتا ہے کہ اگر خدشہ ہے، ڈر ہے، تمہارے حق میں ایک نکاح کرنا بہتر ہے. ہم یہ سن کر خوش ہو جائیں کہ اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، 4 نکاح کریں. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، ہمیں وہ اختیار دیتا ہے کہ ہم 2 بھی نکاح کر سکتے ہیں، ساتھ میں 3 بھی نکاح کر سکتے ہیں، 4 نکاح تک کر سکتے ہیں. لیکن کنڈیشن لگائے، لیکن شرط لگائے کہ کس بنا پر، کس شرط پر، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں 4 نکاح کرنا جائز ہے یا کس حالت میں تم 3 نکاح کرو، کس کنڈیشن میں تم 2 نکاح کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم 1 نکاح کرو. لیکن اگر تمہیں ڈر نہیں ہے، تمہارے اندر وسعت ہے، استطاعت ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تم 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، تم 3 بھی نکاح کر سکتے ہو، تم 4 نکاح بھی کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ اپنے اندر استطاعت ہونی چاہیے. اگر استطاعت نہ ہو تو ہمارے حق میں 1 ہی نکاح بہتر ہے. حضرات محترم گزشتہ جمعہ کو، گزشتہ محفل کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نکاح کتنی چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور جمال کو بھی دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور دینداری کو بھی دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ان تینوں چیزوں کو نہیں اپنایا، ان تینوں چیزوں پر ترجیح نہ دی، بلکہ ترجیح جس چیز کو دی، جس چیز کو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا، جس چیز کو ترجیح دی، دینداری ہے. تم دیندار عورت سے نکاح کرنا، تم دیندار عورت سے نکاح کرنا. شادی اگر تمہیں کرنی ہو تو دیندار عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے. اب شادی شدہ یا دیندار عورت سے ہمیں شادی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ محترم اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہیں. اللہ کے نبی نے آگے خود کہا کہ دیندار عورت سے یا دیندار لڑکی سے اگر تم نکاح کرو گے تو تمہارا اپنے شوہر کا حق بھی جان سکے گی، وہ اپنے شوہر کا بھی حق جانے گی، اپنی ساس سسر کا
بھی حق جانے گی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنا بھائی، سارے حقوق کو ادا کرے گی۔ لیکن اگر ان پڑھ یا جاہل عورت سے تم نکاح کرو گے، اسے تو اپنے حق کا پتہ نہیں ہوگا، اسے اپنے شوہر کا پتہ نہیں ہوگا، وہ اپنے ساس سسر کا حق کیا ادا کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دیندار لڑکی سے نکاح کرو، جس کے اندر ان میں دینیاں ہو، تم اس سے نکاح کرو۔ حضرات محترم، اور کرنے کا یہ بھی مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی تعلیم میں جس کا زور ہو، دنیاوی تعلیم میں جو عمدہ تعلیم حاصل کیا ہو، تم اس سے نکاح کرو، بلکہ شریعت کے معاملے میں جسے زیادہ جانکاری ہو۔ اب دیکھیں حضرات، اب شریعت کا معاملہ یا دینی تعلیم سے اس لیے مراد ہے کیونکہ اگر ہم نکاح دنیاوی تعلیم لڑکی سے نکاح کریں گے تو وہ شوہر کا حق کس کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن دینی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یقین جانیے ہماری درسی کتابوں میں شوہر کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، اپنی ساس سسر کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے اس تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے کہ جس کے اندر دینی تعلیم ہو، جس کے اندر دینی دیندار ہو، اس سے نکاح کرو۔ اس لیے کہ اس کے بمقابل جو دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں، جو دوسری عورتیں ہوا کرتی ہیں، اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، یا بیوی کا حق کیا ہے، یا ماں اور بہن یا ساس سسر کا حق کیا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ترجیح اگر دینے کی بات آ جائے تو تم ترجیح دیندار عورت کو دینا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر جمال کو دیکھ کر کوئی نکاح کرتا ہے تو اسے بین لگایا جائے یا اسے نکاح کرنے کو منع کیا، بالکل نہیں۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے جس چیز کو اپنایا ہے وہ دیندار کو اپنایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، دیندار لڑکی سے نکاح کرو۔ حضرات محترم، ایک حدیث سے پاک بیان کر کے انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر شخص کون ہے، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سب سے بہترین شخص، سب سے اچھا اخلاق والا شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اس کے اندر ایمان کامل ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا